لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی خیرت اللہ والحسن صفوت اللہ والحسین امین اللہ۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ میں نے کرسی پروردگار عرش الہی کے گرد یہ کلمات لکھے ہوئے دیکھے۔ کلمہ توحید، تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ تھوڑی گردن ہلاتے رہیے۔ جو سبحان اللہ بولنے کے عادی نہیں ہے، ہوتا ہے، سب کو نہیں آتا بولنا، مگر وہ تھوڑی سی گردن ہلاتے رہے۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، ایک صاحب مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا سارے مجمع میں ان سے زیادہ سمجھداری کوئی نہیں ہے۔ برابر والی کی کوہنی لگی تو وہ گر گئے۔ بعد میں نے پوچھا بھئی ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے یہ آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے گردن ہلاتے رہیں تاکہ میں لگوں کہ میں اردو میں گھور کے مجھے دیکھیں، کم سے کم مسکرا ہی دیں، کم سے کم چہرے پہ تراوٹ ہی آ جائے آپ کے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ہم شیعوں کی تو علامت یہ ہے کہ جہاں علی کی بات آتی ہے چہرہ کھل جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ میں نے عرش الہی کے گرد یہ کلمات لکھے ہوئے دیکھے۔ کلمہ توحید بھی لکھا دیکھا، کلمہ رسالت بھی لکھا ہوا دیکھا۔ اب مجھ سے ڈر کے سبحان اللہ نہیں بولیے گا زبردست۔ میں نے جو بات کی ہے وہ کر دی ہے، بس چھوڑیے آگے بڑھیے۔ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ پیار کی بات تھی، میں نے کہہ دی، زبردستی سبحان اللہ نہیں، سمجھ میں آئے، پیارا لگے، اچھا لگے تو میری تعریف نہیں کریں گے، سبحان اللہ یعنی اللہ کی تعریف۔ سبحان اللہ میری تعریف نہیں ہے، اللہ کی تعریف ہے جی۔ تھوڑا سبحان اللہ بولنے سے ثواب تسبیح کا آپ کو ملے گا، مجھے علی کے ذکر کا ثواب ملے گا۔ میں نے لکھا ہوا کلمہ توحید بھی دیکھا، کلمہ رسالت بھی دیکھا، اور یہ تین کلمات میں نے اور لکھے ہوئے دیکھے۔ بعض لوگوں کو ذرا علی ولی اللہ سے حساسیت ہے، بعض لوگوں کو ڈسٹ سے حساسیت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے گا، دھول اڑ رہی ہوتی ہے تو ان کو حساسیت ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو مرچوں سے حساسیت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو مولا علی کے نام سے حساسیت، یعنی جیسے ہی مولا کا نام آتا ہے نا وہ بیمار ہونے لگتے ہیں۔ اور لیکن یہ علامت ہے حلالیت اور غیر حلالیت۔ جی صحابہ کرام کو نبی مکرم نے کہہ دیا تھا کہ گھبراؤ نہیں، یہ جو نئے نئے مسلمان آ رہے ہیں تم پریشان نہیں ہوا کرو کہ یہ سازشی ہیں، منافق ہے یا مومن ہے، گھبراؤ نہیں، ان کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، چہرہ کھل اٹھے تو سمجھو یہ مومن ہے، چہرہ اتر جائے تو سمجھو یہ منافق ہے۔ یہ سنی شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کسوٹی یہ تھی کہ ہم علی کا ذکر چھیڑ کر بتاتے تھے کہ کون کھل رہا ہے۔ تو اب بعض لوگ کے لیے علی ولی اللہ کہاں سے، یہ کلمہ بڑھا لیا آپ نے، کلمے میں اضافہ کر لیا۔ ہم نے کوئی کلمے میں اضافہ نہیں کیا۔ میں نے ایک دوست سے کہا، میں نے کہا بھائی آپ نے کلمہ گھٹا دیا، ہم نے کلمہ بڑھایا نہیں ہے جی، کلمہ بڑھایا نہیں ہے ہم نے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک کلمہ ہے، تو نبی مکرم نے تو فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو سوائے لا الہ الا اللہ کہہ دو مسلمان نہیں رہو گے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد تمہیں محمد الرسول اللہ بھی کہنا ہے،
تب تمہارا کلمہ آگے بڑھے گا، مگر مکمل جب ہوگا جب علی ولی اللہ کہو گے اور خلیفتہ بلا فصل بھی کہو گے۔ تو یہ کہنے لگے کہ جی یہ کہاں سے لے آئے، یہ بڑھا دیا، کم زیادہ کر دیا۔ نہیں، ہم نے کوئی زیادہ نہیں کیا۔ فرائض الصمدین ہمارے بھائیوں کی کتاب، علامہ الجوینی کی کتاب، نبی مکرم فرماتے ہیں، میرے بچے کی کتاب کا نام نوٹ کر کے جائیں، میرے مولا نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے معراج پر بلایا تو مجھے جنت کی سیر بھی کروائی، اور جنت کی سیر کرواتے وقت جب میں پہنچا پہلے دروازے پر جنت کے، تو جنت کے پہلے دروازے پر، پھر دوسرے دروازے پر، تیسرے، 8 دروازوں پر، 8 دروازے نا جنت کے، 8 دروازے پر، جنت کے 8 دروازوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ تک یہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اب اسی لب و لہجے میں حضرت، یہ ایک سنی کتاب کا حوالہ دیا ہے میں نے، البتہ کتاب سنی شیعہ نہیں ہوتی، ہم سنی شیعہ ہوتے ہیں۔ وہ سنیوں کی کتابیں بھی ہماری کتابیں ہیں، ہماری کتابیں بھی ان کی کتابیں ہیں۔ یہ جو تنگ نظریاں ہیں، یہ جو گھٹن ہے نا، یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ہم اس ماحول سے باہر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ میں تو بارہا کہہ چکا ہوں کہ شیعہ امام حسین کے عزاداری کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کے عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو بھی مجلس اعزا میں آ کے بیٹھا ہے وہ امام حسین کا مہمان ہے، اور نوکروں کو چاہیے کہ یہ مالک کے مہمانوں کا خیال رکھیں۔ اگر میں انتظام اچھے نہیں کر سکتا تو مجھے تعاون لینا چاہیے، مشورے کرنے چاہیے جی، اور اگر انتظام اچھا کروں تو پھر مولا کے مہمانوں کو بلاؤں، ورنہ 2 آدمیوں میں بھی مجلس ہو جاتی ہے اور 2000 میں بھی مجلس ہوتی ہے۔ تو انتظامات پہ اچھے ہونے چاہیے، فرش اچھا بچھے، گندا فرش نہیں ہو جی، سبیل کا انتظام ہو، مائک کا انتظام وہاں تک ہونا چاہیے جہاں تک مجمع بیٹھا ہے، اگر LCDیاں لگا سکتے ہیں، اگر اور ان کو لوگوں کو سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں، وہ سب ہونی چاہیے، اور بھرپور انداز سے خدمت ہونی چاہیے، نیاز میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ نیاز سے مراد تبرک، جو نیاز جو کھانا پکایا جاتا ہے۔ ہاں، مجھ سے ایک صاحب نے کہا جی آپ نے کہا ہے کہ امام حسین کی نیاز جو طے کرتے ہیں، وہ طے کرنا یہ لفظ آپ اس کی مذمت آپ کر رہے ہیں، جو طے کرتے ہیں ان کی آپ حمایت، میں حمایت نہیں کر رہا جو نیاز نظر طے کرتے ہیں، نیاز میں خود نہیں طے کرتا۔ میں آج اعلان کر رہا ہوں، کوئی ایک بندہ ڈھونڈ کے لائے پوری دنیا سے جس نے کبھی جو یہ کہہ سکے کہ شہنشاہ حسین نقوی نے نیاز طے کی تھی۔ پوری دنیا میں چیلنج کر رہا ہوں، پوری دنیا میں پھیل رہا ہوں میں، کوئی ایک بانی ڈھونڈ کے لائیں جو یہ کہے کہ انہوں نے مجلس پڑھنے کا طے کیا تھا کہ میں اتنے پیسے لوں گا۔ جو آپ سے طے کر لے پھر وہ زہرہ سے کیا طے کرے گا؟ وہ سیدہ سے پھر کیا پائے گا؟ جس نے دنیا لے لی اسے آخرت کیوں ملے گی؟ میں کہہ رہا ہوں میرا یہ کلپ بھی بنا کے پھیلائیں، میں دعویٰ کر رہا ہوں دنیا سے کوئی ڈھونڈ کے لائیں بانی جو یہ کہے کہ ہم نے کبھی نیاز طے کی ہے۔ میرے ساتھی اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اتنا فیول جلے گا، گاڑی کا یہ خرچہ ہے، کراچی سے آئیں گے یا فلاں شہر سے آئیں گے، ہمیشہ کراچی سے ہی نہیں آتا ہوں جی، فلاں شہر سے آپ کے شہر آئیں گے تو جہاز سے آ رہے ہیں تو یہ جہاز کا ٹکٹ ہے، یا آپ بھجوا دیجئے یا ہم آپ کو اس کی رسید بھجوا دیتے ہیں۔ اتنا میں نے اپنے دوستوں کو اجازت دی ہے بس، اور اگر یہ بھی آپ فرمائیں تو یہ بھی کہنا چھوڑ دیں۔ بات آ گئی ہے تو ایک دو جملے سن لیجئے۔ ہاں، میں نے اس جملے کی مذمت کی ہے اور دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کہ یہ اصطلاح ختم کیجئے، یہ جملے نہ بولیے۔ تاجران، مجھ سے تو مڑتے بھی نہیں ہیں لفظ، تاجران خونے خدا کے لیے نہ بولو۔ جہاں یہ آپ ذاکرین کی مذمت میں بول رہے ہیں نا، وہ امام حسین کی بھی توہین کر رہے ہیں۔
کیا امام حسین کا خون بک سکتا ہے؟ نہیں کہو یہ باتیں اچھی باتیں نہیں ہیں. خدا کے لیے اصطلاحیں ہماری تبدیل ہونی چاہیے. اور کسی فقی نے حرام قرار نہیں دیا. اگر کوئی ذاکر طے بھی کر رہا ہے تو اس کا نیاز لینا حرام نہیں ہے. کوئی فقی کا فتویٰ دکھائیے, کسی بھی مجتہد کا فتویٰ دکھائیے. چلیں آپ خود ہی مجتہد ہیں, مجھے پتا ہے. جو بول رہے ہیں نا میں ان سے بات کر رہا ہوں. کسی فقی کا فتویٰ نہیں ہے کہ حرام ہے. میں نے یہ ضرور کہا کہ حرام نہیں ہے, مگر فرق اتنا ہے کتنی چیزیں حلال ہیں, مگر فرق یہ بہت روشن ہے کہ جو اس دنیا میں نیاز طے کر لے گا, اسے تجارت بنا لے گا, اسے کاروبار بنا لے گا جی, پھر وہ قیامت میں بی بی سے کسی اجرت کا خواہاں نہ رہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم کس کس میدان میں کام کر رہے ہیں, اور مجھے رپورٹنگ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مجھے اپنی گزارشیں سنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم کہاں کیا کام کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ذاکرین سے پیار کر کے جو ذاکرین تک پیغام پہنچایا ہے نا, وہ کسی اور کا کام بھی نہیں ہے. ذاکرین سے میں پیار کرتا ہوں, اور دوبارہ تکرار کر رہا ہوں, پیار کرتا ہوں. ذاکرین, میں نے جب بلبل کہا انہیں کہ یہ گلستان اہل بیت کی بلبلیں ہیں, تو کتنا برا لگا بعض لوگوں کو. اور اب جو الحمدللہ ذاکرین کی طرف سے اچھے اچھے پیغامات آ رہے ہیں, اب بھی تو بولو نا کہ یہ کس نے اثر دکھایا ہے. الحمدللہ ہم نے پیار دے کر لوگوں کو قریب کیا ہے, محبتیں دے کر لوگوں سے قریب ہوئے ہیں. اور میں یہ کہتا آ رہا ہوں, بار بار کہوں گا, جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا وہاں یہ ذاکر گلشن اہل بیت کے بلبل جا کر اہل بیت کا ذکر کرتا ہے. ہزاروں جگہیں ہیں اسی پاکستان میں جہاں میں نہیں ہوں. پورے پاکستان میں 100 عالم نہیں ہے مدرسے کے پڑھے ہوئے جو مجلس پڑھتے ہوں. تو کیا مطلب ہے مجلسیں بند کر دیں کیونکہ عالم نہیں ہے؟ یہی جاتے ہیں, یہ مرثیے سناتے ہیں, دوہڑے سناتے ہیں, قصیدے سناتے ہیں. جو غلط بات ہے اس کی مذمت کیجئے, لیکن جو اچھی باتیں ہیں اس کی بھی تو ذکر کیجئے نا. جو خدمات ہیں, جو ان کی محنتیں ہیں, جو ان کی ریاضتیں ہیں, ان کو بھی تو ذکر کیجئے نا. مطلقاً کیوں کہہ دیتے ہیں کہ ذاکر فلاں ذاکر فلاں. ذاکرین سے جان چھڑائی, کیوں جان چھڑائیے؟ آپ سے جان چھڑ جائے گی اگر ذاکرین سے جان چھڑ گئی. ذاکرین کے دم سے عزاداری چلی ہے. انگلیوں پہ گنے ہوئے وہ نہیں ہے کہ جو خطیب عالم ہو. خدا کے لیے یہ تنگ نظریاں ختم کیجئے, پیار بانٹیے, محبت بانٹیے, قریب لائیے. کوئی ہنر نہیں ہے, کوئی کارنامہ نہیں ہے کسی کو گھر سے نکال دینا. کارنامہ تو مصطفیٰ کا ہے. فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا میں اسے معاف کر دوں گا. ایسی سیاست کر کے دکھائیے نا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اگر خفا ہو گئے تب بھی, اور اگر خوش ہوئے تب بھی بلند صلوات پڑھیں. محمد توجہ کر لی آپ نے. نیاز بھی بھرپور ہونی چاہیے. اب جملہ واضح ہوا ہوگا, یعنی وہ جو تبرک بنا رہے ہیں, وہ جو سبیل کھلا رہے ہیں, وہ جو سبیل پلا رہے ہیں, وہ جو تبرک کھلا رہے ہیں, وہ بھرپور ہونا. ہر سال اگر 5 دے کے کرتے تھے آپ, کوشش کریں اس دفعہ 10 ہونی چاہیے. خبردار یتیموں اور بیواؤں کے لیے فنڈ نہ بنائیے عزاداری کو کم کر کے. کہ جی آپ اتنی نیاز نظر کرتے ہیں, آپ کے محلے میں 4 یتیم رہتے ہیں, آپ کے محلے میں 5 بیوائیں رہتی ہیں, ان کے لیے آپ راشن پانی پہنچا دیجئے یا نیاز ذرا کم کر دیجئے. خبردار, میں خود فلاحی ادارے چلا رہا ہوں, مجھے تو بعض اوقات یاد بھی نہیں ہوتا کہ 22 ادارے ہیں یا 21 ادارے ہیں. الحمدللہ پورے پاکستان میں فلاحی ادارے چلا رہا ہوں. مجھ جیسے لوگ تو چندے مانگتے ہیں. میں نے الحمدللہ کسی سے کچھ مانگا نہیں. ماں باپ نے شہنشاہ حسین نام رکھا ہے, مزاج بھی ایسا ہی ہے. بغیر مانگے سب کچھ ہوا ہے. خود ہی مومنین تعاون کرتے ہیں, خود ہی رابطہ کرتے ہیں, اور الحمدللہ اس وقت کئی ادارے, کئی ہاسپٹل چل رہے ہیں, کئی اسکول چل رہے ہیں, کچھ بن رہے ہیں, کچھ بن چکے ہیں. اور جیسے جیسے موقع مل رہا ہے, 10-11 تو ایمبولینس ہیں مختلف شہروں میں جو ہمارے ٹرسٹ کی چل رہی ہیں. تو مجھ جیسے لوگ تو کہتے ہیں نا جی ہمیں دے دیجئے, یہاں کم کر دیجئے, مگر میں کہہ رہا ہوں نہیں, خبردار ایسا نہ کیجئے گا.
ہمارا ہر کام زیر سایہ عزاداری حسین ہے۔ ہمارے سارے کاموں کو مضبوطی ملتی ہے جب عزاداری مضبوط ہوتی ہے۔ خبردار امام حسین کی نیاز کم کر کے یتیموں اور بیواؤں کے لیے کوئی فنڈ نہ بنائیے گا۔ آپ عزاداری با مقصد کیجئے، حسین یتیموں کو خود پال دیں گے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات۔ توجہ فرما لی۔ کیا دیکھا؟ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی خیرت اللہ والحسن صفوت اللہ والحسین امین اللہ۔ یہ اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم امام حسن سے آزاد ہے۔ یہ نام جانتے ہیں کہ حسن کون ہے۔ ادھر آدم صفوت اللہ، ادھر حسن صفوت اللہ۔ تو میں تو بس یہی کہوں گا کہ نبیوں میں آدم صفوت اللہ، اماموں میں حسن صفوت اللہ۔ ادھر وہ چنا ہوا، ادھر یہ منتخب الہی، ادھر یہ مجتبی الہی۔ اللہ نے انہیں منتخب قرار دیا ہے۔ ہر ایک امام کا علیحدہ فریضہ اور امامت کی ذمہ داری تھی۔ امام حسن کی ذمہ داری حلم کی ذمہ داری، حلم کی ذمہ داری، برداشت کی۔ برداشت کی حد ہے نا کہ گھر کی عورت زہر دے رہی ہے، جو اپنے گھر میں ہی تنہا ہو۔ جی اتنا بڑا سردار اور گھر میں تنہا۔ امام حسن کی امامت کا رنگ ہی کچھ اور ہے۔ اور اہل سنت فرماتے ہیں کہ سینہ اور سر اور چہرہ اور کان اور بال اور آپ کے پیشانی اور آپ کے ہاتھ نبی مکرم سے مشابہ تھا، اور آدھا دھڑ امام حسین سے مشابہ تھا نبی کا۔ پیر نبی کے مشابہ تھے، امام حسین کے پیر نبی جیسے تھے، اور امام حسن کا چہرہ اور سینہ اور ہاتھ یہ نبی سے مشابہ تھے۔ اہل سنت کی اصطلاحیں ہیں یہ کہ حسین آدھا دھڑ حسین جیسا تھا، حسین آدھے دھڑ جیسے تھے، نیچے کا حصہ اوپر نہ امام حسن۔ پھر انہوں نے بڑی اچھی تشریح کی ہے کہ کیونکہ حسین پیروں کی طرح تھے تو حسین کا چلنا نبی کا چلنا، اور چہرہ کیونکہ امام حسن جیسا تھا لہٰذا امام حسن کا صبر اور حلم نبی جیسا صبر اور حلم ہے۔ رحمت للعالمین تو یہ بھی رحمت للعالمین۔ میں اس تقسیمات سے بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات دیا کریں۔ توجہ فرمائی۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ امام حسن شبیہ مصطفیٰ ہیں، نبی جیسے ہیں، نبی کے شمائل اور امام حسن کے شمائل ایک ہیں۔ جی صحیح بخاری کی روایت بھی ہے اور کنز العمال کی روایت بھی ہے، دونوں ہمارے بھائیوں کی کتابیں ہیں جو تقسیم ہو چکی ہے، اس کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ انس ابن مالک روایت کرتے ہیں، ابن مغیرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن امام حسن مسجد سے باہر نکل رہے تھے، حضرت ابوبکر مسجد میں تشریف فرما تھے، امام حسن کو مسجد سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو بہت تیزی سے باہر نکلے، کچھ صحابہ کرام بھی پیچھے ہوئے، ادھر مولا کائنات بھی باہر تشریف فرما ہوئے، امام حسن کے قریب سے امام مولا علی چل رہے، حضرت ابوبکر پیچھے سے آئے اور دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے کاندھے میں بٹھا لیا امام حسن کو۔ امام حسن نے دیکھا کہ کون ہے تو معلوم حضرت ابوبکر ہیں، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے ابوبکر آپ نے حسن کو ایسے کاندھے پر بٹھا لیا، ایسے چل رہے انہیں لے کر؟ کہنے لگے یہ شبیہ مصطفیٰ ہے، میں شبیہ مصطفیٰ کو اپنے کاندھوں میں اٹھا رہا ہوں۔ تو کم سے کم یہ حضرت ابوبکر نے تو طے کر لیا نا کہ شبیہ کو کاندھے پہ اٹھانا صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔
میرے مولا حسن سے حضرت محمد حنفیہ نے نہ جانے کیا کہا کہ حضرت نے فرمایا اِنَّا أَخِي الْحُسَيْن قَدْ عَالَمُنَا عِلْمًا. پہلی مجلس سے جڑ گیا آپ. میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. امام حسن امام حسین کے لیے فرما رہے ہیں وَأَسْقَلُنَا حِلْمًا. حلم اور بردباری میں ہم سب سے زیادہ ثقیل ہیں. وزن ہوتا ہے وزن ہوتا ہے. ایک مرتبہ وزن ترازو کے دو پلڑے ہیں. ایک میں آپ انتہائی وزن رکھ دیں, پھر دوسرے میں آپ وزن ڈالنا شروع کریں. جب اس کے برابر ہو جائے گا تو یہ اٹھنا شروع ہوگا. پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ برابر آ جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ جو وزن باٹ رکھے ہوئے تھے, پیمانہ جو آپ نے رکھا ہوا تھا, وہ بلند ہو جائے گا اور اس کے برابر والا نیچے آ جائے گا. تو یہ جو وزن ہے نا, اس کو ثقل کہتے ہیں. جی, اس کو ثقل کہتے ہیں. وزن. انی تارکن فیکم الثقلین. میں دو بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں, کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. ایک اللہ کی کتاب, ایک اپنی عطرت اہل بیت. تو نبی نے انہیں وزنی کہا ہے. جسے نبی نے وزنی کہا ہے نا, کوئی اسے ہلکا نہیں کر سکتا. دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت اس کے وزن کو کم نہیں کر سکتی, کیونکہ نبی نے فرمایا قرآن بھی وزنی ہے, اہل بیت بھی وزنی ہے. دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جو ان کے وزن کے برابر آئے, جو ان کے وزن کو برابر کرے. ہاں, یہ ایک دوسرے کے وزن کو برابر کرتے ہیں, کیونکہ ایک جنس ہے نا, ایک جیسے ہیں نا. لہذا سیدہ کے آنے پہ نبی جو کھڑے ہوتے ہیں تو وزن کے سامنے وزن کھڑا ہو رہا ہوتا ہے. اور نبی مکرم جب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں اور امام حسین آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو سر اس لیے نہیں اٹھ رہا کہ ہم وزن بیٹھا ہوا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یہ وزن ایسا بنایا گیا ہے کہ جس کے مقابل کوئی وزن نہیں. میرے مولا فرماتے ہیں لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ. آل محمد کے ساتھ اس امت کے کسی فرد کو بھی برابر میں لا کے نہ بٹھانا, وزن نہ کرنا کہ وہ بھی ایسے وہ بھی ایسے, اہل بیت بھی ایسے اور وہ بھی ایسے. خبردار, ہمارے ساتھ کسی کو مقایسہ نہ کرنا. میرے مولا جو مولا علی کا جملہ سنے, میں کہتا ہوں کہ قربان جائے مولا کے اس فرمان کے اوپر. حضرت فرماتے ہیں کیفا یصبا من جرت نعمتہم. وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں, وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہیں. ان پر تو اہل بیت کی نعمتیں چلتی ہیں. من جرت نعمتہم, ان پر ان کی نعمتیں چلتی ہیں. لینے والا اور دینے والا برابر کہاں ہوتا ہے جی. ہمیشہ اب یہاں وَأَسْقَلُنَا حِلْمًا, ثقل والا لفظ میں بات کر رہا تھا آپ سے. اور میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ حلم میں ثقیل ہے, وزنی ہے. اس کی برداشت کا کوئی حد نہیں ہے, اس کی برداشت کی کوئی حد نہیں ہے. میدان جہاد کربلا میں اترنا یہ حسین ابن علی کی برداشت ہے. اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں حسین کے چہرے پہ سرخی, چہرے عمومی بات کر رہا ہوں, کوئی مخالف آ جائے نا سامنے اور وہ دل آزاری کی گفتگو کرے تو ہمارا چہرہ پھیکا پڑنے لگتا ہے, ہمارا چہرہ زرد پڑنے لگتا ہے. اگر کوئی ہم سے بدتمیزی کرے ہمارے چہرے کے اوپر آپ آثار دیکھیں کیسے ہوتے ہیں. اسی وقت ہمیں کوئی آئینہ دکھا دے نا تو ہمارا چہرہ کیسا ہوتا ہے جب کوئی ہم سے بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے. یہاں انتہائی اذیت ہیں, انتہائی بے ادبیاں کربلا, مگر حسین کے رخسار سرخ ہو رہے تھے اطمینان قلب کی وجہ سے.
پہنچ ہی نہیں سکتا کوئی خاک پائے حسین تک۔ میرا مولا حسن اپنے بھائی کی تعریف کر رہے ہیں، اسقلنا حلما واقربنا من رسول اللہ رحما، رسول اللہ سے قریب میرا بھائی ہے، رسول اللہ کے قربت میرے بھائی حسین کو حاصل ہے۔ وَكَانَ يُقْرَأُ الْوَحِيِّ قَبْلَ أَن يُنْطَقَ، میرے بھائی حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ کانا فقیہن قبل ان یخلق، حسین پیدا ہونے سے پہلے، ولادت سے پہلے فقیہ تھے۔ کیا کہیں گے ان جملوں کو؟ ابھی دنیا میں آئی نہیں ہے کہ میرا بھائی حسین فقیہ تھا۔ ہمارے ہاں کے جو فقیہ ہیں اللہ انہیں زندگی عطا فرمائے، کیوں نہیں کہہ رہے لائیا میں؟ ہمارے فقہا جو ہیں اللہ انہیں زندگی عطا فرمائے، ان کی بڑی محنتیں ہیں، ان کی بڑی مشقتیں ہیں، مگر یہ اتنی محنت 80 سال کی عمر میں جا کے جہاد اجتہاد کرتے ہیں، پھر بھی اپنے فتوے کے نیچے لکھتے ہیں واللہ اعلم۔ ہماری تحقیق یہ ہے مگر اللہ بہتر جانتا ہے، اور ہمیں حکم یہ ہے کہ ظاہر ہے تم سے زیادہ جاننے والے ہیں تو ان کی بات کو مانو۔ ایکسپرٹ کی رائے ہے، ہر شعبے میں ایکسپرٹ کی رائے مانی جاتی ہے، تو دین میں بھی تو کوئی ایکسپرٹ ہے یا دین لاوارث ہے؟ غیبت امام میں کوئی ہے جو ہمیں حلال حلال حرام بتائے؟ جو ائمہ نے بتا دیے ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، ائمہ کے بتائے ہوئے تو اجتہاد ہی نہیں ہوتا، ائمہ کے بتائے ہوئے حرام حلال پہ اجتہاد نہیں ہوتا۔ جو ائمہ نے اشارے میں بات کی ہے، ائمہ نے کنایوں میں بات کی ہے، جو صراحت سے حرام اور حلال نیا مسئلہ ہے نا، بیبی ٹیسٹ ٹیوب کا مسئلہ تو ائمہ کے زمانے میں نہیں تھا، بینکاری کے مسئلے تو ائمہ کے زمانے میں نہیں تھے، بینک تھے ہی نہیں جی، مگر رہنمائی ہے حدیثوں میں، اس رہنمائی کو جو بینکنگ کے مسائل ہیں، بیبی ٹیسٹ ٹیوب کے مسائل ہیں جی، انشورنس کے مسائل ہیں، جدید جو دور ہے وہ سب اشاروں میں ائمہ نے بات کی ہے، کیونکہ اس وقت صراحت سے اگر ائمہ بات کرتے نا تو وہ لوگ نہیں سمجھتے، ان کے زمانے کے لوگ نہیں سمجھتے، انہوں نے اشاروں کے نامے میں بات کی ہے تاکہ آگے آنے والے اجتہاد کرنے والے ہمارے اشاروں کو سمجھیں اور ہماری قوم کے مسئلوں کو حل کریں۔ یہ ہے اجتہاد کی مختصر تعریف۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو ہمارے فقہا محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، ہمارے مسئلوں کو حل کرتے ہیں، ایکسپرٹس ہیں۔ مکینک کی بات تو ہم آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں، یہ پرزہ لگے گا ہمیں لگا دو، اتنے کا ہے لے لو۔ ڈاکٹر کے نسخے پر تو ہم چوں چرا نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمارے باڈی کا ایکسپرٹ ہے۔ ایگریکلچر کے مسائل میں جاتے ہیں تو ہم تو چوں چرا نہیں کرتے، وہ وہاں کا ایکسپرٹ ہے۔ ہر چیز کا ایک ایکسپرٹ ہے نا، تو دین کا بھی تو کوئی ایکسپرٹ ہوگا، یا جسے 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی نہیں آتی وہی بتائے گا کہ دین کسے کہتے ہیں؟ وہ تو نہیں بتائے گا نا، اس کا کام نہیں ہے۔ توجہ کر لی؟ تو ہمارے فقہا اتنی محنت اور مشقت کے بعد اپنے فتووں کے نیچے لکھتے ہیں واللہ عالم، ہم نے تحقیق کر کے تمہارا حل بتا دیا، تمہارے مسائل جدید مسائل کا حل بتا دیا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ صحیح حکم کیا ہے۔ ہمارا فقیہ اتنی محنت کے بعد کہتا ہے واللہ عالم، حسین جب مسئلہ بتائیں گے، جب مولا حسن مسئلہ بتائیں گے تو یہ نہیں کہیں گے واللہ عالم، اس لیے کہ واللہ عالم وہ کہتا ہے جو لوح محفوظ نہ پڑھتا ہو۔ صلوات پڑھیں مولا حسن کی ذات پر۔ مگر مولا حسین اور مولا حسن لوح محفوظ پڑھنے والے لوگ، لوح محفوظ 3 سال کا سن ہے، تھکے نہیں ہے نا آپ؟ 3 سال کا سن ہے میرے مولا حسن کا۔ ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ ایک شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میرے حسن سے پوچھو۔ بھئی تھوڑا گردن ہلاتے رہیے۔ میرے مولا نبی نے فرمایا میرے بیٹے حسن سے پوچھو۔ یا رسول اللہ بچے سے پوچھو؟ جو اپنے جیسا سمجھتے ہیں نا وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ ابھی سنیں گے آپ، وہ شرمندہ ہوتے ہیں جو اپنے جیسا کہتے ہیں انہیں۔ کہنے بچے سے پوچھو، حضرت نے فرمایا پوچھو، میرا حسن لوح محفوظ پڑھتا ہے، میرا حسن جانتا ہے کہ اللہ نے کیا حکم قرار دیا ہے۔
تو امام حسن کو دیکھ کر کہنے لگا میں نے حالت احرام میں شکار کیا ہے، کفارہ کیا ہے؟ میں نے حالت احرام میں شکار کیا ہے، کفارہ کیا ہے؟ امام حسن نے نانا کے چہرے کو دیکھ کر کہا نانا ان کا سوال پورا نہیں ہے۔ نانا ان کا سوال پورا نہیں ہے۔ میرے مولا نبی نے فرمایا بیٹا تم بتاؤ ان کا سوال پورا کیوں نہیں ہے؟ کہا نانا انہوں نے نہیں بتایا احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا۔ نانا انہوں نے نہیں بتایا کہ انہوں نے جو شکار کیا وہ چوپائے کا تھا یا پرندے کا تھا۔ نانا انہوں نے نہیں بتایا کہ شکار انڈے دینے والے جانور پرندے کا تھا یا بچے دینے والے پر جانور کا تھا۔ اللہ اکبر، میرے مولا نے 27 شرطیں بنا۔ صلوات پڑھیں امام حسن کی ذات پر۔ اور ہر شق کا جواب علیحدہ ہے۔ بابا نانا ان کا تو سوال ہی پورا نہیں ہے۔ شام کے کسی شخص نے امام حسن کی توہین کی اور شام کے بارے میں کچھ کہنے لگا۔ امام نے فرمایا مجھ سے زیادہ بات نہ کرو، میں چاہوں تو عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں۔ میں نے جو روایت میں پڑھا ہے وہ یہی ہے، لیکن ایک عالم اس کو ذرا اور تشریح کر کے پڑھ رہے تھے۔ حضرت کے سامنے 2 ظرف رکھے ہوئے تھے، حضرت نے ایک ظرف کا پانی دوسرے میں ڈالا، دوسرے کا اس میں ڈالا۔ حضرت نے فرمایا میں چاہوں تو شام کو یہاں لوٹ دوں اور عراق کو وہاں لوٹ دوں، میں شام کو یہاں سے یہاں کر دوں اور عراق کو وہاں سے وہاں کر دوں۔ تو کہنے لگا بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ۔ حضرت نے فرمایا کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے، یہ کون سا دعویٰ ہے؟ کہنے لگا آپ علاقوں کو تبدیل کر دیں گے، جغرافیہ بدل دیں گے۔ حضرت نے فرمایا تو مردوں میں آ کے کیوں بیٹھ گئی؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ جی وہ مرد تھا، اس کی جنس تبدیل ہو گئی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ توجہ کر لی؟ میرے مولا نے کسی سے صلح نہیں کی تھی، میرے مولا نے جنگ کو مؤخر کیا تھا اور شرائط رکھ کے بتایا تھا کہ تم غلط اور میں صحیح۔ شرائط وہ رکھتا ہے جو جیت جاتا ہے، ہارنے والا شرائط قبول کرتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کام نہیں کرو گے، اس کا مطلب ہے کہ ہو رہا تھا۔ قرآن و سنت کے خلاف فیصلے نہیں کرو گے، یہ ہو رہے تھے۔ توجہ کر لی؟ اور اس طرح کی 6 شرائط میرے مولا حسن نے رکھی، اور مولا ان شرائط کو جب لکھ کر حضرت کی طرف سے روانہ ہوئے تو اس نے سب کے سامنے انہیں پھاڑ دیا۔ تو عمرو عاص نے کہا کہ یہ کیا کیا تھا؟
کہنے لگا مجھے کون سی شرائط ماننی تھی؟ کہا حسن جیت گئے۔ وہ کہنے لگا اپنے ہی حاکم سے، وزیر اعظم کہنے لگا اپنے حاکم سے حسن جیت گئے۔ انہوں نے کہا کیا جیت گئے، کیسے جیت گئے؟ کہنے لگا وہ یہی چاہتے تھے تیرے چہرے سے نقاب اتارے۔ اتنی جلدی کیا تھی؟ عمرو ریاض کہنے لگا اتنی جلدی کیا تھی؟ 2-4-6 مہینے گزارنے کے بعد یہ کام کر لیتے، تم نے فوراً یہ ایسا کر دیا۔ وہ بھی تو یہی چاہتے تھے کہ تمہارا دعوی اسلام کھل جائے، مسلمانوں سے سچا ہونے کا جو تمہارا دعویٰ ہے وہ سب کے سامنے کھل جائے۔ مسلمانوں سے سچا کون ہے؟ یا کھل گیا کہ کون سچا ہے؟ جس نے امت کو بچانے کے لیے شرط لکھی اور جس نے اس شرائط کو پھاڑ دیا۔ واضح ہو گیا کہ کون سچا ہے۔ عزیزان گرامی، امت کو غفلت کی بیماری تھی، اس کی تشخیص امام حسن نے کی ہے۔ تشخیص مرض کا کام امام حسن نے کیا ہے اور علاج مرض کا کام امام حسین نے کیا۔ کربلا امت کی بیماری کا علاج، اور اس علاج اور اس نسخے کو اب قیامت تک جاری رہنا ہے۔ تبھی جناب زینب نے گھر مانگا تھا عزاداری کے لیے۔ یہ امام بارگاہ نہیں ہے، آرزو زینب ہے۔ یہ جتنے بھی دنیا میں امام بارگاہ بنے ہوئے نا، یہ سب جناب زینب کی آرزو ہے۔ ایک مجلس صحیح اپنے گھر میں ضرور مجلس کیا کریں۔ پورا عشرہ نہیں، ایک مجلس کرنا چاہتے ہیں تو ایک مجلس ضرور اپنے گھر میں کریں، چاہے 5 آدمیوں کو لے کے بیٹھ جائیں، نیاز بنا لیں، مرثیہ پڑھ لیں، نوحہ پڑھ لیں، مگر ہر گھر میں ایک مجلس ضرور ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جو گھر عزاداری کے لیے ہوتے ہیں ان گھروں کو جناب زینب پسند کرتے ہیں۔ امام بارگاہوں کی بانی جناب زینب ہے۔ مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کر سکوں۔ اور اب وہ جو بنیاد ڈالی تھی نا جناب زینب، اب قیامت تک عزاداری جو آپ کر رہے ہیں، یہ کربلا کی یاد امت کی نجات کا نسخہ ہے۔ یہ عزاداری امت مصطفیٰ کی نجات کا نسخہ ہے۔ مسئلے حل ہوں گے عزاداری کے ذریعے، ذہنی تناؤ، کھچاؤ، الجھنیں، اقدار اور تہذیب کی پامالی رکے گی عزاداری کے ذریعے۔ اسلام سالم رہے گا عزاداری کے ذریعے۔ یہ نظام کربلا کے بعد جناب زینب نے دیا۔ میں نے ربط مصائب کے لیے جناب زینب کو اس لیے یاد کیا کہ کیسی بہن ہے جس کی قسمت میں ہی رونا لکھا ہے۔ یہ کیسی بیٹی ہے جس کی تقدیر میں ہی ماتم لکھا ہے۔ تاریخ بشریت میں جناب زینب سے زیادہ کوئی مقہورہ بی بی نہیں ہے جس کے اوپر ظلم پر ظلم ہوا ہو، دکھ پر دکھ دیکھے ہو، مسائب پر مسائب جھیلے ہو۔ بی بی کا لقب ہے کعبۃ الدرایا، مصیبتوں کا کعبہ۔ کعبے کے گرد ہم چکر کاٹتے ہیں نا، وہ ہمارا کعبہ ہے۔ اور جناب زینب مصیبتوں کا کعبہ ہے۔ مصیبتیں جس کے گرد چکر کاٹے، مصیبتیں گھومتی رہیں جس کے گرد، وہ جناب زینب کا وجود ہے۔ 3.5 سال کا سن ہے۔ نبی ہر روز در زہرا پہ آ کر سلام اہل بیت کرتے ہیں۔ ایک دن آ کر کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ دروازہ کھل گیا، جناب زینب سامنے کھڑی ہے۔ جتنا پیار حسن و حسین سے ہے نا نبی کو، اتنا ہی پیار زینب سے بھی ہے۔ پیشانی کا بوسہ لیا، بیٹا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ کہا نانا رات کو خواب دیکھا ہے۔ اور اماں نے کہا ہے کہ خواب کی تعبیر نانا سے پوچھو۔ نانا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں صحرا میں تنہا ہوں۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ نانا میں نے خواب دیکھا ہے میں صحرا میں تنہا ہوں، تیز آندھی چل رہی ہے اور آندھی کے جھونکے اتنے تیز ہیں کہ میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں۔ نانا میں نے ایک درخت کا سہارا لیا، کچھ دیر اس درخت کے ساتھ کھڑی رہی، مگر ایک تیز جھونکا آیا، درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا ایک فاصلے پہ مجھے دوسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر تیز آندھی کے جھونکے نے اس درخت کو بھی زمین سے اکھاڑ دیا۔
نانا مجھے تیسرا درس نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا اب دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا، نانا اب دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا۔ خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں زحمت نہ دیتی، نانا خواب مکمل نہیں ہوا، خواب یہاں مکمل ہوا کہ تیز آندھی سے میرے سر سے چادر اڑا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو، زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، اجر و کمال اللہ، تمہارے 3 سہارے ہیں۔ تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا۔ جب یہ تینوں سہارے تم سے چھن جائیں گے تو ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے سر سے چادر اڑائے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ نبی کی رحلت ہوئی ہے، کوئی 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا، جناب زہرا کی شہادت ہو رہی ہے۔ جب شہادت سیدہ قریب آئی نا تو میری بیوی نے امام حسن کو علیحدہ بلا کر کچھ باتیں کی، امام حسین کو تنہا بلا کر حسین سے اپنے بچے سے کچھ باتیں کی، اپنے شوہر مولا علی سے باتیں کی، پھر فرمایا علی زینب کو میرے حجرے میں بھیج دیں، تھکے نہیں جنہیں رونا آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو ان آوازوں کے عوض اجر و ثواب عطا کرے گا۔ جناب زینب کو کہا کہ علی زینب کو میرے حجرے میں بھیج دیں۔ جب جناب زینب اب ماں کے برابر، ماں بستر پر ہیں، اللہ کسی ایسی ماں کی رحلت نہ کرے جس کے بچے چھوٹے ہوں۔ چھوٹے بچوں کی ماں جب مر جاتی ہے نا تو بڑا امتحان ہوتا ہے بچوں کے لیے، بڑا امتحان ہوتا ہے شوہر کے لیے۔ 3.5-4 سال کا سن ہے جناب زینب کا، آ کے بیٹھی اماں کے برابر میں، اماں آپ نے مجھے بلایا، زینب وہ صندوقچہ اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوقچہ اٹھا کر لائیں، کہا بیٹا اسے کھولو، دیکھو اس میں کیا ہے۔ کھول کر دیکھا، اماں اس میں کفن ہے۔ اجر و کمال اللہ۔ تھکیں گے نہیں، میں 2 روایتیں بس سنا رہا ہوں، مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے نا، اور تابوت بھی 2 تابوتوں کی زیارت کریں گے آپ، نبی کے تابوت بھی آپ زیارت کریں گے۔ اجر و کمال اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، کیوں نبی کا تابوت آپ اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کے جنازے میں 11 آدمی تھے۔ اللہ اکبر، گھنٹوں روتے رہے نا۔ وہ ایک مولانا، ایک مفتی صاحب، ایک سنی عالم نے مجھے جواب دیا ہے کہ نبی کے جنازے میں فرشتے تھے، نبی کے جنازے میں جن تھے۔ ہم فرشتوں اور جنوں کی بات تو نہیں کر رہے، فرشتوں اور جنوں کی کون بات کر رہا ہے؟ ہم تو امت کی بات کر رہے ہیں۔ امت نہیں تھی نبی کے جنازے میں۔ جب میرے مولا علی نے جنازہ دفنا دیا نا سرکار کا، تو آ کر اعتراض کیا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا۔ مولا نے فرمایا میں کسی کا محتاج اور پابند نہیں تھا، میں اہل بیت کا فرد ہوں، میرے اوپر ذمہ داری تھی کہ میں غسل و کفن دے کے دفنا ہوں۔ مجھ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ تم بتاؤ کہ تم کہاں گئے تھے؟ امت کو اعتراض ہوا، نبی کے جنازے میں رونے والوں 11 آدمی تھے۔ اس گھر میں 95 دن کے بعد ایک جنازہ ہوا، وہ جناب زہرا کا جنازہ۔ سن لیجئے پنجتن کے 5 جنازوں کا حال۔ یہ جو ہمارا رونا ہے نا، جو بلک بلک کے آپ رو رہے ہیں، کوئی اپنے چہرے پہ ہاتھ مار رہا ہے، کوئی سر پہ ہاتھ مار رہا ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ مار رہا ہے۔ ہمارے رونے پر مذاق بنانے والے قیامت میں روئیں گے، محشر میں یہ لوگ روئیں گے جو آج دنیا میں حسین کے عزاداروں کا مذاق بناتے ہیں۔ اس گھر میں دوسرا جنازہ 95 یا 75 دن بعد ہوا، وہ جناب زہرا کا جنازہ۔ اہل سنت کے مطابق 6 آدمی تھے، جناب زہرا کے جنازے میں 6 لوگ تھے۔ پھر امت کو اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے رات کی تاریکی میں جنازہ دفنا دیا، اعلان نہیں کیا، ساری امت کو نہیں بلایا۔ اب سمجھ میں آئے گا کیوں نہیں بلا رہے تھے۔ میں جب مذاہب مکمل کروں گا تب معلوم ہوگا کیوں نہیں بلاتے تھے۔ پھر اعتراض ہوا اہل بیت نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا۔ اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا ہے، اہل بیت کا تیسرا جنازہ مولا علی کا ہے۔ اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا، امام حسن امام حسین آخر سے پیچھے سے جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، اندر باہر جہاں جہاں عزادار سن رہے ہیں۔ جنازہ آگے سے خود اٹھ رہا تھا، پیچھے سے حسنین نے اٹھایا تھا۔ امت کو بڑا اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں علی کے جنازے میں نہیں بلایا۔ بار بار کہہ رہے تھے نا ہمیں بلاؤ، ہمیں بلاؤ، ہمیں کیوں نہیں بلاتے، ہمیں کیوں نہیں بلاتے۔ اہل بیت نے پہلا جنازہ امت کے کاندھوں پر دیا،
उम्मत ने इतने तीर मारे हैं। ये पहला जनाजा था अहले बैत। इमाम हसन का जनाजा पहला जनाजा था। बराबर की बहनें जनाजे से तीर निकालती रह गई। रोने वालों, 5वें जनाजे का हाल सुनोगे? घोड़े दौड़ा दिए, ज़ैनब नहीं पहचान पाई ये मेरे भाई हुसैन का लाश। मातम हुसैन